آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کے خاص طور پہ جو پہلے دن ہیں وہ تو بہت ہی مقدس ہیں، ان کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ عید قربان کی بھی آمد ہے۔ 10 جولائی کو عید پاکستان میں منائی جائے گی، اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ آج ہم ذی الحج کی جو اس ماہ کی اور خاص طور پہ ان دنوں کی ایام حج کی جو فضیلت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ قربانی کے جانوروں سے متعلق بھی کچھ سوال ہیں ہمارے ذہن میں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ناصر محمود صاحب موجود ہیں، آج پھر ہم نے انہیں انوائٹ کیا، تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کیسی گزری ہے زندگی؟ شکر الحمدللہ، صحیح چل رہا ہے؟ اچھا، تو ایک تو بڑے مبارک ایام ہے، بڑی ان کی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف احادیث کے اندر اس کا بیان فرمایا۔ آپ ذرا اوورآل ہمیں بتائیے جنرلی کیا امپورٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو الحج کے یہ 10 ایام جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، زیادہ تر غفلت کا شکار رہتے ہیں ہم اس میں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بہت اہمیت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو اس پر محدثین کے کئی اقوال ہیں، لیکن جس پر زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے جس کا قول کیا، صحابہ نے بھی اور تابعین میں بھی، اس میں والفجر، فجر سے مراد 10 ذو الحج کی فجر ہے، اور ولیال عشر 10 راتوں سے مراد یہ ساری 10 راتیں ہیں جو یہ عشرہ ذو الحج کی ہم گزارتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں سے زیادہ افضل کوئی دن بنی آدم پر طلوع نہیں ہوئے۔ یہ 10 دن اتنے عظیم ہیں۔ تو اب علماء نے چونکہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں بھی بڑی عظمت کی ہیں، تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور باقاعدہ محدثین میں یہ ایک پوری گفتگو اور اس پر دلائل دیے گئے کہ وہ 10 راتیں افضل ہیں ماہ رمضان کی یا یہ 10 ایام جو ذو الحج کی ہیں۔ تو آخر میں تمام احادیث کا نچوڑ رکھتے ہوئے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ راتیں ماہ رمضان کی افضل ہیں اور دن ذو الحج کی افضل ہیں۔ اچھا، یعنی کسی ایک طرف نہیں جا سکے محدثین۔ اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو دونوں برابر ہیں پھر، مطلب جو آپ نے بات کی نا، جو احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکے کہ اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں رکھ دیتے۔ انہوں نے کہا راتیں وہ، چونکہ ان میں ایک لیلۃ القدر ہے اور دن یہ، اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی، فرمایا اللہ کے بندوں کا کوئی عمل اللہ کو اتنا نیک عمل پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو قرآن مجید میں یاد کیا، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات میں اللہ کو یاد کرو۔ تو ایام معدودات کون سی ہیں؟ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرماتے ہوئے یہی حج کے ایام سے مراد لیے۔ اور آپ ایک چیز کا جو سب سے اہم بات ہے ہم غور کریں، اسلام کے 5 پلر ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام اپنے 5 پلرز پر ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز کے ایام، نماز کا ہر روز ہے، 5 وقت دن میں آتے ہیں، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، رمضان آتا ہے، اور یہ 5واں پلر جو 5واں رکن ہے اسلام کا، اس کے ایام ہے یہ جن کو ہم گزار رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں روزہ رکھنے کو بہت پسند فرماتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھوں۔ روزہ چونکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے سحری میں تو افطار تک دن میں اپنے جتنے بھی معمولات دن کے کرتا رہتا ہے، معاملات میں رہتا ہے، اپنی روزی روٹی کمانے میں رہتا ہے یا سو جاتا ہے، اس کے باوجود یہ عبادت جاری رہتی ہے چونکہ وہ روزے سے ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں روزہ رکھنا پسند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا نام لو ان دنوں میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کثرت سے ان دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی جو ذکر فرماتے۔ اور یہ جو چیز تمام احادیث سے مستفاد ہے وہ یہ کہ نیکی کے اعمال کی قبولیت کا بہترین موسم ہے جو ہم پر آ چکا ہے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے نا، مثلا آپ فصل لگاتے ہیں تو کسان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں موسم میں فلاں دنوں میں اگر بیج اگایا جائے تو فصل اچھی ہوگی۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکی کے بیج اگانے کے جو موسم بتلائے ہیں ان میں سے ایک موسم یہ ہے جو آج ہم پر طلوع ہو چکا ہے۔ ویسے آپ نے یہ چونکہ حج کے عام کے حوالے سے تو بات کی کہ 5 پلر میں سے بہت امپورٹنٹ دن ہے یہ، لیکن دوسری جانب قربانی کا فریضہ بھی ہم سر انجام دیتے ہیں اس مہینے کے اندر، تو اوبویسلی اس کی فضیلت اور طرح سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس اسپیکٹ سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا۔ یعنی اب یہ دیکھیں نا، پھر اس میں یہی تو ان 10 ایام کی خوبی ہے، اس میں ایام تشریق بھی آتے ہیں،
اس میں ایام النحر بھی آتے ہیں، ایام النحر، اور نحر کے ایام وہ ہیں جن میں قربانی کی جاتی ہے، اور وہ 10 ذی الحج کا دن ہے۔ اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحج کو اللہ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی زیادہ محبوب عمل ہے ہی نہیں، اور پھر لوگوں پر واجب کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کو ذرا ایک لمحہ آپ سے تفصیلات جانتے رہیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں، ہائی کورٹ کا جو فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کل آیا تھا، اسے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو بھی آئیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ پروفیسر صاحب، گیٹنگ بیک ٹو یو، ایک تو آپ قربانی کے فلسفے کی بات کرتے ہیں، میں سوال کے ساتھ ایک حصہ اور ملا دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو بھی اراکین ہیں یا جو بھی ہمارے فرائض ہیں اسلام کے اندر جو ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے، اس کا ایک مقصد تو دینی ہے، ایک فرض فریضے کی ادائیگی ہے، لیکن اس کا ایک معاشی مقصد بھی ہے اور اس کا ایک معاشی اور معاشرتی اثر بھی ہے۔ یہ جو حج قربانی کا فلسفہ ہے، اس کا ہماری معاشرت کے اوپر کیا اثر ہے اور کیا پیغام ہے، خاص طور پہ ان 10 دنوں کے تناظر میں اگر بات کریں؟ اچھا، تو میں پہلی بات مکمل کر لوں کہ قربانی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک لازم کیا کہ فرمایا جو حیثیت صاحب استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہماری مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہ ہو، لم یحضر مصلانا۔ اور حج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج نہ کرے، فلیمت یہودین او نصرانین، آقا نے فرمایا مجھے نہیں پرواہ کہ وہ یہودی اسلام علی غیر الاسلام فوت ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اب اتنی اہم فضیلت اور عبادات کے ایام ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں چونکہ مقرر کیا، سو ان دنوں میں ہر عبادت اور ہر عمل کا ثواب کئی گنا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ اب اس کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ حج کا تو بہت بنیادی رکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا سے ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان کے ساتھ، ایک ہی کلمات کے ساتھ اکٹھا کر کے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، نہ کوئی رنگ کا فرق، نہ نسل کا فرق، سارے تعصبات مٹا دیے۔ یہ تعصبات جو آج بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اس سے خوبصورت کوئی دستاویز یا اس سے نہیں ہو خوبصورت سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ وہ تعصبات جو آج بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، وہ بلیک اور وائٹ کا تعصب ہے، زبان کا تعصب ہے، رنگ، نسل، کریڈ، ہر چیز کے تعصبات ہیں جو دنیا کو تباہ کیے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے، اور ہر سال میں اسلام اس چیز کا عملی مظاہرہ کرتا ہے کہ آئیں دیکھیں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی غلام نہیں، سارے برابر کھڑے کر کے انسانیت کے ایک ہونے کا جو سبق حج میں ملتا ہے، یہ شاید دنیا کہیں اور نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا جو فلسفہ اور فائدہ معاشرتی طور پر دیا وہ یہ، ایک تو نا قربانی کے لفظ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کا ذبح اصل قربانی نہیں ہے، یہ اصل قربانی کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ جو اصل قربانی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چونکہ اس کو جوڑا گیا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی، ہر انسان جانور ذبح کر کے اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں ویسے ہی قربانی کے لیے تیار ہوں جیسے تیرے بندے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام تیار تھے، میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔ چونکہ وقت میں یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، اب قربانی تو لازم ہے اس پہ صاحب استطاعت پہ، ایک تو جو کرنے والا ہے وہ بھی دکھاوے میں پڑ جاتا ہے خاندان میں، معاشرے میں، اور ایک کے بجائے چار ضرورت سمہاؤ نہیں بھی ہوتی تو لوگ کرتے ہیں، نمبر 1۔ اور جو بیچنے والا ہے وہ آرٹیفیشلی پرائس ہائی کتنی زیادہ کرتا ہے، قیمت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں متوسط طبقے کے، ان کے لیے پھر ممکن نہیں رہتا اور وہ پھر اس مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیلنس کے بارے میں بیچنے والے کے لیے، خریدنے والے کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ جیسے متوسط لوگ، جی میرے جیسے متوسط نہیں خرید سکتے، آپ مارکیٹ جائیں تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے جیسے متوسط لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے، صحیح بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو بیماری ہے، وہ جو پرائسز کا ہائی ہو جانا، لو ہو جانا، یہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر قانون کی یہ حالت ہوگی جو آج کل ہمارے ملک میں، تو یہ چیزیں جاری رہیں گی، اس پر خطبے تبلیغیں کوئی اثر نہیں کرتی، لوگ مالی منفعت کے چکر میں جب بھی کبھی قانون کمزور ہوگا یہ معاملات ہونے لگ جائیں گے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ایک انسان جو خواہش رکھتا ہے شدید، قرآن مجید میں ہے، لوگوں نے آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں سواریاں مل جائیں تو ہم آپ کے ساتھ حج کے لیے جائیں اور جہاد پر جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب ان سے فرما دو قل لا اجد میں لتحملکم علیہ، میرے پاس تو ایسی کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں اس پر سوار کر کے لے جاؤں۔ قرآن پاک کہتا ہے لتولوا، وہ لوگ واپس گئے غریب، ما یجدو لتولوا، قرآن پاک کہتا ہے ان کی آنکھیں آنسوں سے برس رہی ہوتی ہیں، تفیض من الدمع،
अल्ला यजिदू मा युनफिकून, उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं जो खर्च कर सके अल्लाह की राह में। तो जो कुर्बानी नहीं कर सकता, जो मंडी में जाता है, जानवर देखता है और उसकी कीमत को देख के वापस पलट आता है, अपने बच्चों के सामने बहाना करता है, इन लोगों को एक खुशखबरी सुना दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की थी, फरमाया था मौला करीम ये एक कुर्बानी मेरी तरफ से है और एक कुर्बानी मेरी उम्मत के उन गरीबों की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। तो हमारे जैसे गरीबों के लिए जो चाहने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर सकते, उनके लिए खुशखबरी है, उनकी कुर्बानी मेरे मुस्तफ़ा करीम पहले ही कर चुके हैं। अब जो लोग खुद महंगी बड़ी बड़ी कुर्बानियां खरीदते हैं, अल्लाह ना करे कोई बंदा इसमें रियाकारी में पड़ जाए कि वो तो अपना माल ज़ाया कर देगा रियाकारी में पड़ के, लेकिन जो इखलास के साथ भी करता है उसकी कुर्बानी भी अल्लाह की कबूलियत पर है कि अल्लाह कबूल कर ले। तो जो गरीब उसकी कुर्बानी अगर वो खुश हो जाए उस कुर्बानी पर जो रसूलुल्लाह ने की है, तो यकीनन इससे बड़ी फजीलत कोई नहीं कि हमारी कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने कर दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब।